السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ جو آیتیں ہیں نا دو، یہ نظر بد کا تیر بہا علاج ہیں۔ مکے کے اندر ایک شخص تھا جو نظر لگانے میں بڑا مشہور تھا۔ اگر اونٹوں کو نظر لگا دیتا تو اونٹ مر جاتے، یا کسی بھی جانور کو نظر لگا دیتا تو جانور مر جاتا، کسی انسان کو نظر لگا دیتا انسان مر جاتا۔ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بہت آگے تھے اور طرح طرح کی تکلیفیں دینے کے لیے راہ تلاش کرتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو ان کو یہ راہ سوجی کہ اس کے ذریعے سے، اس آدمی کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگوائی جائے، اور نظر لگانے کے لیے اس کو تیار کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھئی تم ان کو نظر لگاؤ تاکہ تمہاری نظر بد سے ان کو نقصان پہنچے۔ تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ نظر بد سے نقصان نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو نظر بد نقصان کرے گی، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو نظر بد کیسے نقصان کر سکتی ہے؟ اللہ کی ذات نے حفاظت کا انتظام کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، تو کوئی ان کو نقصان کیسے پہنچا سکتا ہے؟ یہ آیات اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہیں، اور لا یزلقونک بابصارہم میں اسی نگاہ بد لگانے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس شخص کو نظر بد کسی انسان کی لگ گئی ہو، اس پر یہ آیات پڑھ کر دم کر دینا اس کے اثر کو زائل کر دیتا ہے۔ یقین کے ساتھ ایک دفعہ ہی پڑھ دیں، اور ایک دفعہ پڑھنے سے ہی نظر بد کا علاج ہو جاتا ہے۔ اگر ایک دفعہ نہیں پڑھے تو پھر بزرگان دین سے منقول ہے، کوئی 3 دفعہ پڑھنے کو کہتا ہے، کوئی 7 دفعہ پڑھنے کو کہتا ہے، کوئی 11 دفعہ پڑھنے کو کہتا ہے۔ اسے نظر لگنے کے بارے میں حدیث میں ہے کہ العین حق، یعنی نظر لگنا برحق ہے۔ اور ایسے ہی ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء و قدر کے بعد اکثر لوگ نظر لگنے سے مرتے ہیں۔ اب اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نظر لگنے سے بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، بندہ مر بھی جاتا ہے، اور بیماری ایسی نوعیت کی بھی ہو جاتی ہے کہ وہ موت تک لے جائے۔ اب نظر لگنے سے صرف آپ کا جسم ہی بیمار نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی معیشت بھی بیمار ہو سکتی ہے، آپ کے گھرانے میں محبت ہے وہ بھی بیمار ہو سکتی ہے، خاندانوں کے اندر اختلافات بھی ہو سکتے ہیں، رشتے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، کاروبار میں نقصان ہو بھی سکتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کسی چیز کو پسند کرے، پیار سے دیکھ رہا ہو، اور اس کو وہ چیز اچھی بھی لگ رہی ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ آپ کا گھر ہو، چاہے وہ آپ کا خاندان ہو، تو فوراً اس کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دے، تو اس کو نظر نہیں لگے گی۔ پھر اب اس میں سب کی نظریں آ گئیں، چاہے وہ ماں ہو، باپ ہو، کوئی بھی ہو۔ یا اس حدیث کے اندر نظر لگنے کو برحق کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ ماں کی نظر نہیں لگے گی، باپ کی نظر نہیں لگے گی، یا کسی پیار کرنے والے کی نظر نہیں لگے گی۔ سب کی نظر لگ سکتی ہے، پیار کرنے والوں کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ ہاں، پیار کرنے والے اگر پیار سے چیز دیکھ رہے ہیں، اچھی لگ رہی ہے، تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہہ دیں، تو نظر کے اثرات سے محفوظ ہو جائیں گے سب لوگ۔